زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ جو شام پر حملوں کے حوالے سے سابق صدر اوباما پر تنقید کیا کرتے تھے، انہوں نے کرسی صدارت سنبھالنے کے بعد اپنے اقتدار کے پہلے 6 ماہ میں ہی اپنے موقف سے یو ٹرن لیا ہے اور شام پر پہلی یک طرفہ فوجی کارروائی کرتے ہوئے شامی ایئر بیس کو ٹام ہاک کروز میزائلوں سے تباہ کر دیا ہے۔ جرم یہ بتایا گیا ہے کہ بشار الاسد حکومت نے شامی عوام کے خلاف کیمیائی ہتھیار استعمال کیے ہیں جو امریکہ کے لیے ناقابل قبول ہیں اور اس کی سزا ملنا بہت ضروری تھا۔ ناظرین، یہاں کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا بشار الاسد پچھلے 5-6 سال سے جو شامی مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے، یہ امریکہ کے لیے قابل قبول ہے؟ امریکہ اس پر کیوں خاموش رہا؟ امریکہ کے اس خطے میں کیا مفادات وابستہ ہیں؟ سب سے اہم بات کہ شام میں روس اور امریکہ کی جنگ کس کے خلاف ہے؟ ہم آج کے پروگرام میں اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم بھارتی خفیہ ایجنسی را کے فسادی کلبھوشن یادیو، جو 3 مارچ 2016 کو غیر قانونی طور پر پاکستانی حدود میں داخل ہوتے ہوئے چمن سے پکڑا گیا تھا، کراچی اور بلوچستان میں انتشار پھیلانے کے اعتراف جرم پر مبنی اس کا بیان پوری دنیا نے دیکھا اور سنا۔ بھارت نے اس وقت اس سے اعلان لا تعلقی کا اظہار کیا تھا۔ جب پاکستان نے اس کے جرائم کی پاداش میں سزائے موت دی ہے تو بھارتی ریاست اسے اپنا بیٹا قرار دے کر اسے بچانے کے لیے ہر حد تک جانے کا عندیہ دے رہی ہے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے اور کلبھوشن یادیو کی وجہ سے پاک بھارت تعلقات کیا رخ اختیار کریں گے، اس پر بھی تجزیہ حاصل کریں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما ہے محترم جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، آپ سپوکس مین ہیں تنظیم اسلامی کے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر ریٹائرڈ غلام مرتضی صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کریں گے عالم عرب کے حالات و واقعات پر گہری نظر رکھنے والے صحافی اور ہفت روزہ ندائے ملت کے ایڈیٹر محمد انیس الرحمان صاحب، اور معروف صحافی اور دانشور جناب رضوان الرحمان رضی صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ کیا بین الاقوامی قوانین جو ہیں وہ کسی ملک کو دوسرے ملک کے خلاف یک طرفہ فوجی کارروائی کی اجازت دیتے ہیں؟ اگر نہیں تو امریکہ شام پر اپنے میزائل حملے کی دنیا کے سامنے کیا جسٹیفیکیشن پیش کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ امریکہ نے کس عذر کو آڑ بنا کر یہ حملہ کیا ہے، اور آیا وہ عذر حقیقی ہے یا عذر لنگ ہے؟ تب ہم اس بات پر پہنچیں گے کہ اس کی اصل حیثیت کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 4 اپریل کو شام کا ایک صوبہ ادلب، اس کے گاؤں خان شیخون میں ایک کیمیکل ویپن سے حملہ ہوا، جس سے 88 افراد جو ہیں وہ مارے گئے، ہلاک ہو گئے، شہید ہو گئے، جن میں 22 معصوم بچے بھی شامل تھے۔ امریکہ کے مطابق یہ حملہ بشار الاسد، جس کا وہ ملک ہے، اس نے کیا تھا۔ لہٰذا فوری بعد اس حملے کے کچھ دیر بعد ٹرمپ نے ایک نیوز کانفرنس سے ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ یو ول سی آور ریئیکشن۔ تو اور وہ ریئیکشن جو ہے وہ 7 اپریل کو آ گیا، اور شام کا ایک ہوائی اڈہ ہے ہمس میں، شرات نام ہے اس کا، اس شرات ایئر بیس پر امریکہ نے اپنے ٹام ہاک میزائل سے 59 میزائل جو ہیں وہ فائر کیے اور ایئر بیس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس میں جو جہاز کھڑے تھے، وہ کہنے کو دعویٰ یہ ہے کہ شام کی فضائی قوت کا 20% حصہ وہاں تھا جو تباہ کر دیا گیا۔ اس میں انسانی جو جانوں کا معاملہ ہوا وہ اگرچہ صرف 9-10 تھا، لیکن یہ ہے کہ ایئر بیس جو تھا وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ تو یہ ہے اصل صورت۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ جو امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ حملہ اس کیمیکل ویپن کے ریئیکشن میں کیا، یہ حقیقت ہے، یا یہ ہے
کہ یہ وہ 9/11 والا معاملہ ہے، پہلے خود ایک کارروائی کرو. اور اس طرح کے امریکہ کی ہسٹری میں پچھلے 70-80 سال سے یہ بہت سے معاملات سامنے آئے ہیں کہ کوئی ایک واردات ہوتی ہے، کوئی ایک دنیا میں انوکھی دہشت گردی ہوتی ہے اور اس کے بعد امریکہ حملہ کرتا ہے، اور تحقیقات کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ خود امریکہ CIA وہ امریکہ کا حصہ ہی ہے، پینٹاگون کی طرف سے ہو گیا یا اس کا اسرائیل کی طرف سے کوئی حملہ کیا گیا تھا، خود ہی یہ کیا تھا اور خود ہی جو اس کا جواب دیا گیا. جہاں تک تعلق ہے سلامتی کونسل کا یا اقوام متحدہ کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ادارے دوسروں کو کنٹرول کرنے کے لیے، چھوٹے ممالک کو اور دوسرے ممالک کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. ان کے آیا عراق پر جب حملہ کیا تھا امریکہ نے، تو کیا سلامتی کونسل نے باقاعدہ امریکہ کو اس سے منع نہیں کیا تھا؟ اس کے باوجود امریکہ نے کر دیا، اور اب اسے کیا ضرورت تھی کسی اجازت کی؟ لہٰذا یہاں ہمیشہ یہ ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہاں مائٹ از رائٹ کا معاملہ چلتا ہے. سر اس موقع پہ تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی امریکہ نے کسی ملک پہ فوجی حملہ کرنا ہوتا ہے، پہلی بات آپ کی جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ UNO سے اجازت لینی پڑتی ہے، سلامتی کونسل سے وہ بھی اجازت نہیں لی. اس دفعہ تو اس نے کانگریس سے بھی اجازت نہیں لی، اپنی کانگریس سے، جس کے مطابق آئین کے مطابق اس سے اجازت لینا ضروری ہے، وہ بھی اجازت نہیں لی گئی. کانگریس کے معاملے میں تو ایک ہے ان کے پاس کہ وہ اس کی اجازت بعد میں بھی لی جا سکتی ہے، حملہ کرنے کے بعد. جی کہ حملہ کرنے کے بعد اس طرح امریکہ کی سیکیورٹی کے لیے یا یہ ناگزیر ہو گیا تھا، لہٰذا ہم نے یہ کہا پھر کانگریس سے اس کی توثیق کرا لیتے ہیں، اور کانگریس اس کی توثیق کر دیتی ہے. یہ تو ان کا معاملہ ہے. یہ سب کچھ دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے، اپنی عالمی چدراہٹ کو قائم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور یہ حملہ بھی اسی کا حصہ ہے. ابھی میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، یہ یقین سے نہیں کہنا چاہیے کہ یقیناً امریکہ نہیں وہ کیمیکل ویپنز کا کیا. اس پر ہم غور کریں گے انشاءاللہ. میں اس میں بعد میں کوئی بات کروں گا کہ امکانات ہیں، کس کے امکانات ہیں کہ یہ کیمیکل ویپن کا حملہ اصل میں کس نے کیا تھا. باقی رہ گئی بات سیکیورٹی کونسل کی، UNO کی، تو یہ کنیزیں ہیں امریکہ کی. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، یہ فرمائیے کہ شام پر امریکی حملہ جو ہے یہ امریکہ کی کسی جنگی حکمت عملی کا نتیجہ ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ کے جنونی ذہنیت کا اظہار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سے پہلو ہیں اصل میں جن پہ غور کرنا چاہیے. بیگ صاحب نے جیسے کہا ہے، دراصل جو پہلا آپ کا سوال تھا نا، میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ امریکہ جو ہے وہ تو یونیپولر ورلڈ جب سے بنی ہے، اور رشیا کا وہ اس طرح کا، حالانکہ رشیا دوبارہ منظر عام پر آ رہا ہے، لیکن سو کالڈ جو ایک ورلڈ آرڈر، نیو ورلڈ آرڈر امریکہ نے اناؤنس کیا تھا، اس کے بعد تو امریکہ نے اپنے آپ کو مطلق العنان سمجھا ہے، اور کسی کی بھی اجازت یا مطلب ہے، اجازت تو خیر بہت ذرا دور کا لفظ ہے. بیگ صاحب نے صحیح فرمایا نا، مائٹ از رائٹ. دیکھیں نا، جو ان کے یورپین الائز ہیں ان کو بھی کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا اس دفعہ. صحیح. عراق کے حملے کی جو بات ہوئی تھی کہ عراق پر بھی حملہ غلط، لیکن یورپین الائز نے اس کی مطلب پھر بھی تائید کی ہے، غلط انفارمیشن پر کیا، جھوٹ پر کیا، عراق پر حملہ کر دیا. UNO سے بھی اجازت نہیں لی گئی، اور اس وقت بھی اس کی جو یورپین الائز تھے وہ اس کے ساتھ نہیں تھے، لیکن پھر بھی بہرحال اس نے ایک وہ کہتے ہیں نا کہ بے قابو بیل کی طرح حملہ کر دیا تھا. اور اب جو یہ ہے یہ اس سے بھی ذرا کو آگے کی چیز ہے. اب جو ٹرمپ صاحب نے یہ ایکشن کیا ہے، تو اس میں یہ 2013 میں بھی پہلے کیمیکل ویپنز کی بات آئی تھی شام میں کہ بشار الاسد نے استعمال کی ہیں، اور اس کے جواب میں بھی امریکہ نے کارروائی کی تھی. جبکہ بعد میں امریکن ہی ایک وہ جرنلسٹ جو ہے سیمور ہرش، اس نے جو اپنی وہ انویسٹیگیٹو مطلب ایک کیا، اس میں اس نے ایک آرٹیکل لکھا، بتایا کہ یہ جو بشار الاسد نے نہیں وہ کیمیکل اٹیک کیا تھا، بلکہ جو امریکن اسپانسرڈ ریبل گروپس تھے انہی کی طرف سے ہوا تھا، جس کے جواب میں اس وقت بھی امریکہ جو ہے وہ بڑے اس سے آیا تھا. اور رشین نے مطلب اسے گارنٹی دی تھی کہ ہم ذرا اس کو کنٹرول کر لیں گے، ہم اسے وہ کہیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی ویسی ہی سچویشن ہے؟ اس وقت بھی مختلف تھیوریز ہیں. بشار الاسد کو تو انٹرویو آیا، اس نے کہا کہ ہمیں کیا ضرورت تھی یہ کرنے کی، ہم نے تو یہ کام نہیں کیا. اور اب بھی مختلف تھیوریز ہیں. ایک تو یہ ایک جو سمپل تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ بشار الاسد نے کہیں پر کسی ایسی جگہ پر اٹیک کیا جہاں پر کہ کیمیکلز پڑے ہوئے تھے، اور اس کے نتیجے میں وہ کیمیکلز جو ہیں ریلیز ہوئے، اور اس کی وجہ سے وہ ہوئے ہیں. مطلب کیا آپ کہہ سکتے ہیں یہ بھی پاسبلٹی ہے.
انٹینشنل مطلب پاسبلٹیز ہیں, مختلف تھیوریز ہیں کہ اور لیکن بنیادی طور پہ جو بات آپ کا سوال تھا, میں اس طرف آ رہا ہوں کہ بیسیکلی یہ ٹرمپ کی اسٹریٹجی لگتی ہے کہ اس پر جو تنقید ہو رہی تھی اور اس کی پریزیڈنسی کے خلاف جو امریکہ میں بہت سے سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے تھے, اس کے بہت سے ایکشن جو ہیں وہ نلیفائی کیے جا رہے تھے, اس کی ریٹنگ بہت نیچے جا رہی تھی اور اس کے اپنے بہت سے جو کلوز ایسوسیٹس ہیں وہ بھی اس کو چھوڑتے چلے جا رہے تھے. اس ایکشن کے بعد اچانک اس کی ریٹنگ بڑھ گئی ہے. سر ڈونلڈ ٹرمپ تو اپنے انتخابی مہم میں شام پہ حملے کی جو ہے حملوں کی مذمت کیا کرتا تھا اور اوباما کو حد سے تنقید بنایا کرتا تھا, انسان اور اپنے اقتدار کے 6 ماہ کے اندر اندر ہی اس نے یہ اتنا بڑا یو ٹرن لے لیا. میں بات کہنے جا رہا ہوں, یو ٹرن نہیں لیا, ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کا, ایک مطلب ہے اس کا ایک مزاج ہے. اسی مزاج کے حوالے سے وہ تقریریں کرتا رہا اپنی پریزیڈنشل کیمپین میں بھی, اور پریزیڈنٹ بننے کے بعد بھی اپنے اسی مائنڈ سیٹ میں اس نے بہت سے آرڈرز جاری کیے جس کے خلاف ان کے اپنے کورٹس نے اسٹے آرڈر دے دیے, اور ان کی بنیاد پر اس کی ریٹنگ کافی نیچے جا رہی تھی. اور اب اچانک یہ جو اس نے ایکشن کیا ہے, حالانکہ یہ بھی اس نے اپنے قوانین کی طرف سے خلاف ورزی کی ہے یو این او میں, لیکن اس کی جو وہ نمائندہ ہے, ان کی جو ریپرزنٹیٹو ہے, اس نے تو ڈیفینڈ کیا ہے, لیکن یو این او کے سیکورٹی کونسل میں معاملہ گیا ہی نہیں, اپنی کانگریس میں بھی وہ معاملہ نہیں لے کر گیا, بلکہ ایک یونیلیٹرل ڈیسیجن کے طور پر اس نے ٹرمپ نے یہ اٹیک کر دیا. اور اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ اس کے اپنے ملک میں اس کی ریٹنگ بہتر ہو گئی ہے, بلکہ مسلمان جو اس کے خلاف ہو رہے تھے, مسلمانوں نے بھی تعریف کرنی شروع کر دی کہ جی بڑا اچھا کیا بشار الاسد کے خلاف. پس منظر میں نظر یہ آ رہا ہے کہ جو بھی امریکہ کی پالیسی, یعنی اگر ہم اس کو ٹرمپ کے مزاج سے ہٹ کر سوچیں, امریکن پالیسی کے حوالے سے سوچیں, کہ امریکہ تو بشار الاسد کے خلاف تھا, امریکہ بشار الاسد کی حکومت ختم کرنا چاہتا تھا, لیکن رشیا نے جب مطلب بڑا اسٹرانگلی درمیان میں آیا تو پھر ذرا امریکہ نے اپنے وہ پاؤں جو ہیں سکیڑ لیے, اور اس سے لیکن اب وہاں پر ایک سٹیل میٹ آ گیا تھا شام کے اندر, اور بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ بشار الاسد دوبارہ اسٹرینگتھ گین کر رہا ہے ریبیلز کے خلاف بھی, داعش کے خلاف بھی, جو کہ امریکن پالیسی اور جو ہمارے بہت سے مسلمان ممالک ہیں ان کی بھی مطلب ایک طرح سے ان کی وشز کے اگینسٹ بشار الاسد دوبارہ اسٹرانگ ہوتا جا رہا تھا. تو ایک ریزن تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے دوبارہ بشار الاسد کے اس جو ایک اس کا اپنا ایک ترقی اس کو مل رہی تھی اور اس کے فٹ ہولڈ مضبوط ہو رہے تھے اس کے, اور امریکن سپانسرڈ جو ریبل گروپس تھے شام میں وہ کمزور پڑ رہے تھے. ٹرمپ کے اس ایکشن سے وہ معاملہ ریورس ہو گیا ہے. تو اسٹریٹجیکلی اگر دیکھا جائے تو اس لحاظ سے امریکہ نے ایک پوائنٹ گین کیا ہے, لیکن کیا واقعی ٹرمپ کی بھی انٹینشن یہی تھی یا ٹرمپ کی انٹینشن کچھ اور تھی, یہ اس پہ سوالیہ نشان. سر مسلمانوں کے خلاف کے حوالے سے, جارحیت کے حوالے سے اگر دیکھیں تو سینئر بش سے لے کے جونیئر بش, صدر اوباما اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ, یہ سارے ایک ہی لائن میں کھڑے نظر آ رہے ہیں, فرق تو کوئی نہ آیا. اس حوالے سے اگر آپ مجھے اجازت دیں جی, تو میں نوٹ کر رہا ہوں کہ پچھلے تقریباً گزشتہ 30-35 سال سے جب سینئر بش کے دور سے جو افغانستان پر حملہ ہوا ہے, تو مسلمان ممالک کے حوالے سے امریکہ کی اصل اسٹریٹجی ہے کیا؟ اصل اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ کسی بھی مثلا افغانستان ہے, افغانستان میں جب سوویت یونین نے حملہ کیا تو ایک چیز بڑی, جن لوگوں نے اسے بڑی باریک بینی سے دیکھا ہے, انہوں نے محسوس کیا کہ ہوتا کیا تھا. جب مجاہدین جو تھے جو سوویت یونین کے خلاف لڑ رہے تھے, جب وہ کمزور پڑتے تھے تو امریکہ بڑی زوردار ان کی مدد کرتا تھا, اور جب وہ سوویت یونین کی فوجوں کو پیچھے دھکیلتے تھے تو امریکہ ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیتا تھا. آپ بات سمجھیں, تاکہ وہ جنگ جو ہے وہ جاری رہے. یعنی اس کا مقصد مجاہدین کی مدد نہیں تھا, افغانستان میں خون کی ہولی کھلانا تھا. الٹیمیٹلی اپنی فتح تو چاہتا تھا نا وہ. جی فتح تو, جب اس نے فتح چاہی اس وقت اس نے وہ میزائل استعمال کیے, ٹامہاک میزائل دیے تھے جی, اور وہ فیصلہ کن ہو گئی. لیکن پہلے اس کو طویل کرنا چاہتا تھا. یہی پالیسی اس کی عراق میں ہے, یہی پالیسی اس کی شام میں ہے, کہ اسے نظر آ رہا تھا کہ بشار الاسد اب کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے. اگر بشار الاسد کامیاب ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کم از کم چلو ایک ظالم حکمران رہے گا, لیکن مسلمانوں کی جو باہم خون ریزی ہو رہی تھی وہ تو رک جاتی. جو باہم خانہ جنگی کی ایک حکومت جو قائم ہو جاتی, ایک رٹ قائم ہو جاتی, تو خانہ جنگی ختم ہو جاتی. اب جب اس نے دیکھا کہ خانہ جنگی کے ختم ہونے کے امکانات ہیں, تو انہوں نے ریبلز کی طرف سے ایک مطلب ان کو ذرا اوپر کیا ہے, اور انہیں امکانات ان کے بڑے ہیں, تاکہ یہ اب پھر بیک پہ گیا ہے بشار الاسد. لہٰذا وہ خانہ جنگی جو ہے پھر تیز ہو جائے گی. اصل مقصد یہ ہے کہ یہ خانہ جنگی جو مسلمانوں کے درمیان ہے,
کوئی فریق اتنا کمزور نہ پڑے کہ ختم ہو جائے اور یہ جنگ جاری رہے. شام میں جو حالات ہیں وہ بڑے کمپلیکس ہیں. شام میں ایک بشار الاسد کی فورسز ہیں, اس کے مقابلے میں ریبل فورسز دو قسم کی ہیں. ایک ریبل فورسز سیکولر مسلمانوں کی ہیں, ایک سیکولر ریبل فورسز ہیں جو امریکن سپانسرڈ ہیں. ایک القاعدہ قسم کی ریبل فورسز ہیں جو وہاں پر اسلام چاہتے ہیں, جو سنی مسلمانوں کی وہاں پر اکثریت ہے, ایک ان کی ہیں. اور ایک تیسری چوتھی فورس جو ہے وہ داعش کی تھی. داعش کے بارے میں بھی سوالیہ نشان ہے کہ کیا وہ بذات خود مطلب کوئی ایک لوگوں کا ایک ہٹ بن کے خلافت کا اعلان کر دے, یا وہ بھی ابو بکر بغدادی کے بارے میں سوالیہ نشان ہے. وہ گوانٹانامو بے میں رہا ہوا ہے نا. ڈونلڈ ٹرمپ تو کہتا رہے گی یہ امریکہ کی پیداوار ہے. وہی کہہ رہا ہوں. تو مطلب ہے وہی ہے نا کہ داعش جو ہے وہ بذات خود وہ بھی بشار الاسد کے خلاف اور عراق کی حکومت کو جگہ پہ رکھنے کے لیے وہ بھی ایک گروپ کھڑا کیا گیا. تو وہاں پر کمپلیکس سچویشنز ہیں. کچھ ایران مطلب ایران کا حزب اللہ کا بھی وہاں ایک رول ہے, جو ایران, حزب اللہ اور رشیا مل کر بشار الاسد کی پشت پناہی کر رہے ہیں, اور وہ امریکن سپانسرڈ ریبلز کے اور القاعدہ کے خلاف ہیں. کچھ مسلمان حکومتیں ہیں جو القاعدہ ٹائپ جو ریبلز ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں, ان کو اسلحہ دیتے ہیں. ایک داعش فورس کھڑی ہوئی ہے. اب رشیا درمیان میں آیا تھا کیونکہ رشیا کو بھی ایک پورٹ جو گرم پانی میں اویلیبل ہے وہ وہیں پر شام کے علاقے میں ہے, اور وہ نہیں چاہتا کہ شام میں مکمل طور پر امریکہ کا اپر ہینڈ ہو جائے, لہذا رشیا بھی پوری اسٹرینتھ کے ساتھ وہاں پر آیا ہے. ٹرکی کے اپنے اسٹیکس ہیں وہاں پر, کردش جو پاپولیشن ہے اس کے حوالے سے, لہذا وہاں اتنی کمپلیکس سچویشن ہے کہ وہاں پر اب تمام فورسز یہ مل کر ایک سٹیل میٹ چاہتی ہیں. وہ چاہتے ہی نہیں کہ کوئی بھی ایک گروپ جو ہے وہ اوپر آئے. کلیئرٹی کی طرف چلتے ہیں. یہ فرمائیں کہ پچھلے 5-6 سال سے بشار الاسد جو خونریزی کر رہا ہے, مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے, اصل ذمہ دار کون ہے اس ساری سچویشن کا؟ میں وہی کمپلیکس سچویشن بتا رہا ہوں. یعنی یہ آپ نے تو سارے آسپیکٹس بتائے ہیں. نہیں وہی بتا, اصل ذمہ داری آپ کے خیال میں کس پہ ہے؟ اصل ذمہ داری تو اصل میں 2011 سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے نا. 2011 میں کچھ لوگوں نے مل کر بشار الاسد کی تو ویسے بھی ایک مطلب ہے وہ بھی کوئی ایک جمہوری حکومت تو نہیں تھی. پہلے اس کے والد صاحب 20 سال حکومت کرتے رہے, اب 10-11 سال سے وہ مسلط ہے, اور وہ اقلیت میں ہیں. علوی گروپ جو ہے وہ بڑی اقلیت میں ہے, میجورٹی وہاں پر سنی گروپس تھے, اور وہ تھے اس میں مطلب بہت ریپریشن میں تھے. اور بشار الاسد جو تھے اس کی پشت پناہی رشین گورنمنٹ کر رہی تھی, خواہ رشیا میں کوئی بھی رہا ہو. اور اسی طرح ایران اور حزب اللہ جو ہیں وہ بھی اس کی سپورٹ میں تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ بشار الاسد کو, وہ سنی حکومت کے تو وہ بھی خلاف تھے. اصل میں تو بشار الاسد کے خلاف امریکہ بھی ہوا. وہ عرب اسپرنگ جو وہاں پر ہوئی اس کا فائدہ امریکہ نے اٹھانا چاہا, اسرائیل نے فائدہ اٹھانا چاہا کہ اچھا ہے شام کی حکومت کمزور ہو, باقی جارڈن سے وہ نمٹ چکا, ایجپٹ سے وہ نمٹ چکا. گولان ہائٹ کا معاملہ تھا, اب وہ بھی پس منظر میں چلا گیا. کون گولان ہائٹس, کس کو یاد ہے گولان ہائٹس ہیں؟ اپنے سروائیول کا مسئلہ بنا. ایون حزب اللہ کے بارے میں سوالیہ نشان ہے کہ وہ حزب اللہ واقعی اینٹی اسرائیل ہے بھی کہ نہیں ہے. دیکھیں نا مطلب سچویشن کتنی کمپلیکس ہے. اس کمپلیکس سچویشن میں ہر آدمی جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. وہاں پر امریکہ کی بیسیکلی اکانومی ساری جو ہے وہ ملٹری کمپلیکس سے ہے. وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں کو امن و امان کی صورتحال خراب رہے. کیا ہوا امریکہ کے اس جو ایگریسو ایٹیچیوڈ کا نتیجے میں لیبیا میں فساد ہے, نائجیریا میں فساد ہے, عراق میں فساد ہے, افغانستان میں کوئی اسٹیبل مطلب ہے کسی بھی ایک گورنمنٹ کو اسٹیبل نہیں ہونے دے رہا. امریکہ خود طالبان سے مذاکرات بھی کرتا ہے, ادھر جو حکومت قائم ہے وہ بھی ان کی سپانسرڈ ہے. بنیادی طور پر ان کا انٹرسٹ یہی ہے کہ یہاں پر کیوس رہے. نہ امریکہ سنی مسلمانوں کے حق میں, نہ وہ شیعہ مسلمانوں کے حق میں. اسی طرح رشیا کا ہے, ان کے اپنے مفادات ہیں, اپنے قومی مفادات ہیں. کسی کو سنی مسلمان شیعہ مسلمان کی فیور میں وہ سب کچھ نہیں کر رہے. اصل میں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ ہمارا انٹرسٹ کس میں ہے. اور مسلمان جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ امریکن کیمپ میں کھڑے ہونے کی کوشش کریں یا رشین کیمپ میں کھڑے ہونے کی کوشش کریں, اپنے مفاد کو دیکھ کر امت مسلمہ کے فائدے کے لیے کام کریں. اس سارے کام مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے. ٹرکی کا عجیب و غریب کردار سامنے آیا. ٹرکی نے اس جنگ کے آغاز میں امریکہ کا ساتھ دیا تھا, کھلم کھلا ساتھ دیا تھا امریکہ کا, لیکن جب وہ ناکام کو ہوا اردوغان کے خلاف تو اس نے اس کا سٹینڈ جو ہے نا اب رشیا اور ایران کے ساتھ چلا گیا. حیرت کی بات ہے کہ اس حملے میں پھر اس نے امریکہ کی حمایت کی ہے. یہ جو ٹام میزائل کا اس نے حملہ کیا ہے, 59 میزائل داغے اور بالکل برباد کر دیا اس کے ایئر بیس کو. اس کی ٹرکی نے حمایت کی ہے. یہ ہے اس معاملے کی کمپلیکیشن. سر امت مسلمہ اس حوالے سے خاص طور پہ یہ جو میزائل حملہ ہوا ہے منقسم نظر کیوں آتی ہے؟ ٹرکی کے ساتھ ساتھ کچھ عالم عرب کے بھی ممالک نے اس کی حمایت کی ہے. جی سعودی عرب نے مبارکباد دی ہے.
امت مسلمہ کیوں منقسم ہے، ڈیوائیڈڈ ہے؟ دیکھیں، امت مسلمہ بنیادی طور پر کیونکہ ایک مسئلے پر منقسم ہے، ایران اور سعودی عرب کا جو معاملہ ہے، یا کہہ لیجئے صاف الفاظ میں کہ اہل تشیع اور اہل سنت کا جو معاملہ ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہو پا رہا، اور ایک مدت سے بنا ہے، وہی اصل مسئلہ بنا ہوا ہے۔ سعودی عرب کیونکہ مرکز ہے مسلمانوں کا، وہ اپنے اس مرکز کی بنیاد پہ مسلمانوں کو لیڈ کرنا چاہتا ہے، عنان اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے۔ ایران اپنی جو علاقے میں اس نے قوت حاصل کی ہے، پھر یہ کہ لبنان کو، حزب اللہ کو ساتھ میں لایا ہے، عراق اس کے ساتھ مل گیا ہے، شام اس کے ساتھ ہے، اس بنیاد پہ وہ ایک دوسری قوت بن گئی ہے۔ جب تک یہ صورتحال نہیں ختم ہوتی کہ سعودی عرب اور ایران، دوسرے معنوں میں اہل سنت اور اہل تشیع، یہ آپس میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے، یہ تقسیم ختم ہونے والی ہرگز نہیں ہے، ہرگز یہ تقسیم ہوتا نہیں۔ اور اس تقسیم سے دشمنان اسلام جو ہے، اسلامی ملکوں کا جو فوجی اتحاد بن رہا ہے، کیا ان دونوں دھڑوں کو برج کرنے میں کوئی کردار ادا کرے گا؟ ظاہری طور وہ جو اتحاد ہے اس میں وہ ایک تو مطلب بالکل ہے ہی نہیں، اس کی ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے، ایران ساتھ آئے ہی نہیں اس میں شامل کر سکتے ہیں نا؟ اگر شامل کریں گے تو پھر بات آگے بڑھے گی نا۔ جب تک وہ شامل نہیں ہوتا اور جب تک اس کی اپوزیشن ہے تو وہ اتحاد تو یک طرفہ ہے، اور اسی معاملے میں پاکستان تنقید کی جاتی ہے کہ پاکستان کو اس کا حصہ بننا بھی چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے، اور پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی ہونے کے مطلب اندیشے تو ہیں نا کہ اس حوالے سے پاکستان کے میں مطلب پرابلم پاکستان کا اس معاملے میں عجیب و غریب سٹینڈ ہے جو روز بدلتا ہے۔ ہم نے رحیل شریف کو اجازت دے دی ہے، ہم نے رحیل شریف کو اجازت نہیں دی، رحیل شریف بن چکے ہیں، رحیل شریف نہیں بنے، یہ اسمبلی میں روزانہ ایک بیان پھر اس کے مخالفان بیان آتا ہے۔ کل پھر آخری بیان یہ آیا ہے کہ ابھی تک این او سی کی درخواست ہی نہیں دی گئی، اس سے پہلے بیان آیا تھا این او سی دے دیا گیا ہے، اب بیان آیا این او سی کی درخواست ہی۔ ہم خود مذاق بنے ہوئے ہیں، یہ ہمارا نہ کوئی وزیر خارجہ ہے، نہ ہماری کوئی خارجی سمت ہے جو ایک طرف لے کر ملک کو چلے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ کبھی کہتے ہیں کسی مسلک کے ساتھ نہیں، بھئی آپ اگر کسی مسلک کے ساتھ نہیں ہے تو آپ کو اس اتحاد میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس کی شرط رکھنی چاہیے تھی کہ جب تک تمام مسالک کی بنیاد پہ یہ نہیں ہوتا، جب تک تمام اسلامی ممالک اس کا حصہ نہیں بنتے، ہم بھی نہیں حصہ بنیں گے۔ اب آپ خود اپنی کہی ہوئی بات کا اپنے عمل سے اس کی تردید کرتے ہیں، تو یہ ہماری خارجہ پالیسی کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، لہذا ہمیں روز کوئی تبدیلی کرنی پڑتی ہے۔ ایوب بیگ صاحب ہفت روزہ ندائے ملت کے ایڈیٹر ہیں جو عالم عرب کے حالات و واقعات پہ گہری نظر رکھتے ہیں، محمد انیس الرحمان صاحب، وہ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں اس حوالے سے۔ انیس الرحمان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انیس صاحب یہ فرمائیے کہ بشار الاسد جو ہیں، شام کے حکمران جو ہیں، اگر وہ کیمیائی ہتھیار استعمال کرتے ہیں تو امریکہ ناراض ہوتا ہے، لیکن وہی حکمران پچھلے 5-6 سال میں لاکھوں مسلمانوں کی نسل کشی کر دیتا ہے تو امریکہ خاموش رہتا ہے۔ امریکہ کا یہ طرز عمل کیوں ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، یہ بنیادی طور کے اوپر یہ جو ابھی شام میں ایک کیمیائی حملہ ہوا ہے اور اس میں بہت ساری جانیں ضائع گئی ہیں جی، اور اس کے اوپر دنیا کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے، اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں امریکہ نے جو شام کے ہوائی اڈوں کے اوپر میزائل حملہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں اور آگے جا کے ان چیزوں کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ بنیادی طور کے اوپر اگر آپ یہ دیکھا جائے کہ اگر آپ یہ ٹرمپ انتظامیہ کے اوپر پوٹین کے ساتھ گہرے تعلقات کا ایک بڑا الزام لگ رہا تھا، خود امریکہ کے اندر بھی بہت زیادہ چیز تھی۔ جی بالکل۔ تو اس حملے کا جو فائدہ ہوا ہے سب سے زیادہ خود ٹرمپ انتظامیہ کو ہوا ہے، ٹھیک، اور اس وجہ سے وہ جو ایک تاثر چلا جا رہا تھا کہ یہ ایک پرو پوٹین انتظامیہ ہے واشنگٹن میں، اس کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بین الاقوامی سطح کے اوپر جو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے ان کے کھیل اسی طرح سے ہوتے ہیں۔ جہاں تک شامی عوام کا تعلق ہے، شامی عوام کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جہاں یہ میزائل حملے کیے گئے ہیں اس سے پہلے روس کو بھی آگاہ کیا گیا ہے، اور عرب سفارتی جو صحافتی ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران اور خود اسد انتظامیہ کو بھی علم تھا اس چیز کا، اور ان کو
पहले ये खबर की गई है। यानी मिसाइल हमलों की पेशगी इतला हो गई थी। हाँ जी, बिल्कुल उनको वो इतला थी। आप ये देखें ना कि इस हमले के अगले रोज ही वो रनवे और वो हवाई अड्डा जो था वो फंक्शनल था, और वहां से क्या कहते हैं वो तैयारे फिर दोबारा उड़ रहे थे। तो एक बड़ा अजीब व गरीब मामला है ये सारे हवाले, इस तमाम हवाले से अगर देखा अच्छा नहीं सब, जैसे आप फरमा रहे हैं कि यानी इसका फायदा अमेरिका को हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप का ग्राफ जो है वो ऊपर आया है इस वजह से, आप क्या समझते हैं कि ये मिसाइल हमला और या उससे पहले जो कीमियाई हमला हुआ था ये अमेरिका की डिक्टेशन पे ही तो नहीं हुआ? नहीं, इस हवाले से तो इस हद तक कहा जा सकता है कि अमेरिकी इंतजामिया के इल्म में तमाम आदाद शुमार हैं, उनके इल्म में है कि बशार अल असद के पास किस किस्म के मौलिक हथियार हैं। आप देखें ना कि दोहरा मिहार है कितना ज्यादा है। जिस वक्त इराक के ऊपर हमला करना मकसूद था और उस वक्त वो इल्जाम लगाया गया है कि वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन जो है वो सद्दाम इंतजामिया के पास हैं, और जो कि बाद में तहकीकात के बावजूद जो है वो कुछ भी साबित नहीं हो सका। लेकिन उसके बावजूद इराक को जो है वो तबाह कर दिया गया, सद्दाम हुकूमत को खत्म किया गया। और दूसरी तरफ शाम के हवाले से देखा जाए तो आप ये देखें कि ये हर चीज जो है ये असर मिनल शम्स की तरह से सामने आ चुकी है कि उसके पास जो है तबाही फैलाने वाले हथियार हैं, ममनुआ कीमियाई हथियार हैं, और वो इन हथियारों का जो है वो मुजाहरा भी कर चुकी है बशार अल असद इंतजामिया जो है। लेकिन उसके बावजूद दुनिया की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं, और वो वाला जो रद्द अमल हम ये देखना चाहते थे कि जो सद्दाम इंतजामिया के खिलाफ इराक में उठाया गया था वो फिर बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर ये शाम में भी वो रद्द अमल होना चाहिए था, जो कि जाहिर हो चुका है। किसी अक़वाम मुत्तहिदा के इंस्पेक्टर को भेजने की जरूरत नहीं है कि वो जाके ये तहकीक करे कि वहाँ आया इस किस्म के मौलिक हथियार हैं कि नहीं है। दुनिया की आंखों के सामने ये हर चीज का जो है वो मंजर आ गया है। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक दोहरा मियार है, इसमें जो है वो आप ये एक बड़ी प्रॉक्सी वार है जिसमें शाम के में जो खेली जा रही है, और इसके असर जो है हम पहले भी क्या कहते हैं, मैं इस हवाले से लिखता भी रहा हूँ और कहता भी रहा हूँ। तो मेरा ख्याल से कि ये तमाम चीजें जो हैं ये आगे जाके एक बड़े टकराव का, बैनुल अक़वामी टकराव का सबब बन सकती है। अनीस साहब ये फरमाएं कि शाम में रूस और अमेरिका की जंग का असल हदफ क्या है? बुनियादी तौर पे ये एक बड़े मार्के की तैयारी आप कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि तीसरी आलमी जंग जो है वो शुरू है, लेकिन अगर हम पहली और दूसरी आलमी जंग का पस मंजर देखें तो हमें मालूम होगा कि इसी किस्म के हालात दुनिया में पैदा होते थे और इसी किस्म के जो मामलात थे वो फैलते हुए बड़ी आलमी जंग की तब्दील हो जाया करते थे। जिन लोगों ने तारीख पढ़ी है, जो तारीख को पढ़ते हैं, उस हवाले से वो इन तमाम हक़ाइक़ के बारे में जानते हैं। रह गई बात अब ये शाम की, शाम एक ऐसी जगह है या शाम एक ऐसा यूँ समझ लें कि स्ट्रेटेजिक इदारा मुल्क है जोग्राफियाई तौर के ऊपर, कि जिसमें रूस के भी बराबर दिलचस्पी है और अमेरिका की भी बराबर दिलचस्पी। अमेरिका की इस खित्ते में दिलचस्पी क्या है? अमेरिका की इस खित्ते में दिलचस्पी ये है कि आप ये देखेंगे उसकी दिलचस्पी का सबसे बड़ा महवर जो है वो इसराइल है। ठीक। उसके बाद जो है वो मशरिक़ वस्ता में तेल के ज़खायर हैं, आप जानते हैं, और फिर वो तेल की सप्लाई की आलमी गुज़रगाहें हैं, ये दो। और लेकिन में सबसे बड़ा जो है वो इसराइल है। और हम ये देखते हैं, पहले भी मैं कहता रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में भी ये कहा गया था कि ये तमाम जो जंग हो रही है ये दर हकीकत इसराइल के लिए एक रास्ता साफ किया जा रहा है, उसकी आलमी हाकिमियत के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है। वाशिंगटन से जो है वो आलमी हाकिमियत का स्टेटस जो है वो यरूशलेम मुंतकिल करना मकसूद है। और ये तमाम, अभी मैंने 2 हफ्ते पहले भी ये लिखा है कि हम ये देखते हैं कि सोने का जो रेट है वो सबसे ज्यादा
برطانیہ سے جاری ہوتا ہے روزانہ، جبکہ تیل کا ریٹ جو ہے وہ نیو یارک کی وال اسٹریٹ سے جاری ہوتا ہے، اور یہ دونوں اسٹیٹس جو ہیں یہ اب یروشلم منتقل کیے جا رہے ہیں بڑی خاموشی کے ساتھ۔ تو اس حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے وہ اقتصادی مسئلہ ہے، اقتصادی نہیں، اقتصادی عسکری، اس کا سب سے بڑا انٹرسٹ جو ہے وہ بات یہ ہے کہ وہ ایک اسرائیل کی ایک فصیلی ریاست ہے، بن چکا ہے، ٹھیک، اور یہ تمام معاملات جو ہیں پورے مشرق وسطیٰ میں جو آگ لگی ہوئی ہے یہ اسرائیل کی عالمی حاکمیت کے لیے تیاری ہے، اور یہ آگے جا کے یہ معاملات جو ہیں یہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل جائیں گے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں، ہمارے ملک میں، پاکستان میں اس حوالے سے کوئی بہت زیادہ آگاہی نہیں ہے، نہ ہمیں جو ہم داخلی سیاسی معاملات کے اندر اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ نہ حکومتی سطح کے اوپر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں آگاہی کے لیے کوئی کام کیا جا رہا ہے، اور نہ ہمارے صحافتی ادارے جو ہیں وہ اس حد تک آگے جا رہے ہیں کہ وہ پتہ کر جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ یہ حالات جو آگے جا کے کیا بیٹھیں گے، کیونکہ ہم خود جس خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ براہ راست اس چیز سے متاثر ہونے جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، انیس الرحمان صاحب ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ۔ ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیے کہ عراق، مصر، تیونس، لیبیا اور اب شام میں دنیا بھر کی جو اصل قوتیں ہیں وہ اثر و رسوخ اپنا دکھا رہی ہیں، لیکن ان عالمی قوتوں کو برما اور کشمیر کے مسلمان نظر کیوں نہیں آتے؟ دیکھیے جی، وسیم صاحب جو ابھی آپ نے سوال پوچھا تھا انیس صاحب سے جی کہ امریکہ اور روس جو ہیں ان کا ہدف کیا ہے شام کی جنگ میں، تو وہ آپ کی سوال میں اس کا جواب بھی آتا ہے کہ اصل میں تو ہدف جو ہے وہ امت مسلمہ ہے، اور امت مسلمہ کا وہ حصہ جو اسلام کو ایک اسلام کے سیاسی رول کی قائل ہے، جس کو خلافت کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ایک ایسی جنگ وہاں لڑی جا رہی ہے جس سے امت مسلمہ کا وہ طبقہ ختم کر دیا جائے جو اسلام کے سیاسی غلبے کا قائل ہے، یعنی اگر وہاں پہ کوئی بیج بھی ہے اس نام سے تو وہ ختم کر دیجیے۔ تو اصل مقصد تو یہی معاملہ یہاں بھی ہے۔ دیکھیے ابھی تک تو بنیادی طور پر اقتصادی معاملہ ہے، جہاں تک جن ممالک کے آپ نے نام لیے ہیں ان میں زیادہ تر معدنی وسائل اور تیل بہت افراط میں ہے، لہٰذا اقتصادی ہدف بھی ہے اور اقتصادی لالچ بھی ہے، اس وجہ سے ہے۔ رہ گئی بات کشمیر کی اور رہ گئی بات برما کی، تو امت مسلمہ، میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی کہ انہیں کوئی غرض اس سے نہیں ہے کہ کون بچتا ہے اور کون مرتا ہے۔ کبھی وہ مسلمانوں کی ایک سائیڈ کے ساتھ ملتے ہیں اور کبھی دوسری سائیڈ کے ساتھ ملتے ہیں، تاکہ ان کی خون ریزی جو ہوتی رہے۔ وہاں برما میں اگر مسلمان شہید کیے جا رہے ہیں، ان پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، تو امریکہ کا وہاں اقتصادی بھی کوئی نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور امت مسلمہ کا مارا جانا وہ تو اس کو مطلوب ہے۔ اور یہی معاملہ کشمیر میں ہے۔ کشمیر میں بھی نہ تیل ہے اور نہ کشمیر کا معاملہ بھی ایک اضافی بات یہ بھی ہے کہ اس کا دوست بھارت، اس کا قدرتی فطری حلیف بھارت جو ہے، کیونکہ وہ اس میں انوالو ہے، اصل معاملہ تو بھارت کا ہے، تو وہ کسی صورت میں بھارت کو ناراض نہیں کرنا چاہتا کہ اگر وہ کشمیر کے وہاں پہ اقتصادی مسئلہ تو ہے نا کہ دونوں ممالک میں اگر یہ کلیش رہے گا تو اسلحہ تو بکے گا نا امریکہ کا۔ یہ بھی بات آپ کی پوائنٹ ویلڈ ہے کہ اگر یہ کلیش جاری رہتا ہے تو امریکہ کا اسلحہ بھی بکے گا، اور یہاں علاقے میں قوت ایک دوسرے سے ٹکرا کر اس قوت میں کمی بھی آئے گی۔ تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مقاصد ہے۔ اور اصل میں وہ کہتے ہیں نا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ فوجی معاملات میں کوئی پتھر سے بھی زیادہ کا لفظ اگر ممکن ہو تو استعمال کیجیے، انہیں اس معاملے میں کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ کون مرتا ہے کون جیتا ہے، صرف اپنے ملک کی مفاد، اس کے لیے کیمیکل کا حملہ کروا دو ویپن سے، اور اس کے لیے کیمیکل ویپن کے حملے کے رد عمل میں ایک میزائل حملہ کر دو۔ مرتے ہیں جو لوگ مرتے ہیں، دونوں طرف جو ہے مسلمان مریں گے۔ لہٰذا یہ ہے، ایک تو امت مسلمہ کے خلاف یہ جنگ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ دنیاوی وسائل پر قبضہ کرنا مقصود ہے۔ دیکھیں نا، اس کو اس طرح لیں آپ کہ شام میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ویسٹرن میڈیا جس طرح ہمیں دکھانا چاہ رہا ہے ہم ان کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔
پاکستان کے کوئی وہاں پر نمائندے ہمارے کسی بھی قسم کے میڈیا کے یا پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا کے وہاں موجود نہیں ہیں جو کوئی مطلب ہے غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کر رہے ہیں. ہم ان حالات کو مغرب کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. مغرب وہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ کیمیکل اٹیک کر دیا اس نے، حالانکہ کیمیکل اٹیک سے زیادہ تو ویسے مار چکا ہے. کیمیکل اٹیک میں 88 بندے مر گئے، 22 بچے مر گئے. جبکہ شام کے حالات یہ ہے کہ وہاں 50 لاکھ تو مطلب وہاں سے ڈسپلیس ہو چکے ہیں، در بدر پھر رہے ہیں پوری دنیا میں. 5 لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں ہلاک ہو چکے ہیں. کیمیکل اٹیک تو یہ اب ہو گیا ہے نا. اچھا، برما میں اور کشمیر میں کولڈ وار ختم ہوئی ہے اور کمیونزم کے خلاف انہوں نے جنگ ختم کر دی اور کمیونزم جو ہے ایک طرح سے ڈیفیٹ ہو گیا، وہ نظام ختم ہو گیا. اب تو وہاں پر بھی آرتھوڈاکس کرسچنز آ گئے ہیں رشیا میں. لہٰذا اب جو ہے وہ تو اس کے بعد تھا نا کہ اب ان کا جو ہدف ہے نیٹو فورسز، نیٹو کیوں برقرار ہے؟ نیٹو تو بنیادی طور پہ رشیا کے خلاف بنائی گئی تھی نا، نیٹو ختم تو نہیں کر دی گئی. اب اس کے بعد یونیپولر ورلڈ کا اسرائیل اور ویسٹ کا مل کر جو اصل ہدف ہیں وہ مسلمانوں کی قوت کو ختم کرنا ہے. وہ پولیٹیکل اسلام، کہ مسلمانوں کے جو دل میں ایک وہ ہے کہ امت مسلمہ ہو اور کہیں اسلام پوری طرح جو ہے وہ ایک نظام کے طور پر قائم ہو، وہ ان کا ہدف ہے. برما میں اور کشمیر میں وہاں کی مقامی حکومتیں وہی ہدف حاصل کر رہی ہیں جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو انہیں کیا پریشانی ہے؟ ان کا میڈیا وہ مظالم دکھاتا ہی نہیں ہے ان کو. ایسٹ ٹیمور اور جنوبی سوڈان میں کیا ہوا؟ وہاں کرسچن ایک بڑی مائنورٹی تھی اور وہاں پر چونکہ انڈونیشیا میں مسلمان حکومت تھی اور سوڈان میں مسلمان حکومت تھی، لہٰذا وہاں فوراً انہوں نے انٹروین کیا. آسٹریلیا سے کروایا، وہاں ایسٹ ٹیمور کی کو آزادی دلوا دی، الگ حکومت قائم کر دی. سوڈان کے 2 حصے کر دیے انہوں نے. وہاں ان کا انٹرسٹ تھا کرسچن کمیونٹی کو بچانے کے لیے. یہاں پہ انٹرسٹ کوئی نہیں، یہاں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں. یہاں تو ان کا مقصد حاصل ہو رہا ہے نا. وہ انڈیا حاصل کر رہا ہے، انڈیا ان کی مدد کر رہا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. وہاں جو وہ ایک وہاں پر خاتون ہے جس کو مطلب بڑا وہ ڈیموکریسی کا اور اس کا کیا جاتا ہے، اس کا بھی کوئی بیان اس کے خلاف نہیں آتا. اراکان کے ان کی حمایت میں کوئی بیان نہیں دیتی. وہ تو وہ بھی کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہو رہا ہے. صحیح فرما رہے ہیں. کلبھوشن یادیو کی بات کرتے ہیں. را کے اس فسادی کو جسے ہماری فوجی عدالتوں نے سزائے موت دی ہے، آپ اس فیصلے پہ کیا تبصرہ کریں؟ دیکھیں، ایک پاکستان کی انٹیلیجنسیوں نے کارروائی کی. یہ پچھلے سال مارچ کا واقعہ ہے اور انڈیا کا ایک نیول سرونگ آفیسر پکڑا گیا جو بلوچستان اور کراچی میں انریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا. مقامی طور پر ہی وہ مطلب یہاں آتے ہیں اور ایران اس کا بیس تھا. ایران سے وہ آتا تھا، وزٹ کر کے پھر چلا جاتا تھا. اور اس کارروائی میں ایک بہت بڑی یہ اچیومنٹ تھی ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کی کہ اس پر ہاتھ ڈالا گیا، اس کو پکڑ لیا گیا. اس وقت پہلے تو انڈیا نے ڈینائی کر دیا کہ ہمارا کوئی بندہ ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے جب مانا بھی تو کہا کہ ہاں کوئی ریٹائرڈ مطلب بندہ ہے، اپنے طور پر کچھ کارروائی کر رہا تھا، اس کا ہمارے مطلب اس سے لیول سے. اب وہ کہتے ہیں ہمارے بیٹوں جیسا ہے اور اب وہ آل آؤٹ آ گئے ہیں کہ ہم آخری حد تک جائیں گے اس کو بچانے کے لیے. اس کا مطلب اون تو انہوں نے کر لیا اور یہ بھی مان لیا کہ مودی حکومت جو تھی انہوں نے بلوچستان کو باقاعدہ، جیسے کہ ان کے عزائم بھی ہیں، وہ تو کہتے ہیں بلوچستان کو الگ کر دیں. ان کا تو بیان آ گیا نا کہ بلوچستان پہ ناجائز قبضہ کیا ہوا پاکستان نے. تو یہ تو ان کی ایک اسٹریٹجی تھی ایران کو بیس بنا کر. وہاں وہ ایک پٹیل کے اس میں فرضی نام کے ساتھ موجود تھا ایک کاروباری یا بندے کے طور پر، اور وہاں سے وہ نیٹ ورک جو ہے چلا رہا تھا کراچی میں بھی اور غیر قانونی طور پہ وہ داخل ہو رہا تھا پاکستان میں. چمن میں پکڑا گیا تھا، کئی دفعہ چکر لگا چکا تھا، وہ دفعہ پکڑا گیا نا. اور کسی ملک میں سرونگ آفیسر کا جا کر، یعنی نارملی انٹیلیجنس کاروائیاں تو ہوتی ہیں دوسرے ملکوں میں لیکن عام طور پر پراکسیز ہوتی ہیں، وہ سرونگ آفیسر نہیں بھیجا جاتا. اور پھر اس کا اپنا ایک اعترافی بیان بھی ہے جو اس نے پوری دنیا دیکھ چکی ہے. وہ تشدد سے بچنے کے لیے اس نے کیا کہ جی ہاں میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ میں ایک ہوں اور میں یہ میرا مشن تو سارا بتا دیا تھا. تو اس کو تو قانون کے تحت میں نے سزا دے دی گئی. اب جب سزا دے دی گئی ہے تو اب انڈیا نے اس کو شو بچانا شروع کر دیا اور اب کہتے ہیں ہمارے بیٹوں جیسا اور ہم کسی بھی حد تک جانے کو تیار اس کو بچانے کے لیے. اب ان کا یہ بیان سامنے آ گیا ہے اور بلکہ اسی ضمن میں وہ اپنی کارروائیوں کو آگے بڑھائیں گے بھی. ابھی تو یہ انیشل ہے، اس کے خلاف اپیل میں جا سکتے ہیں. 40 دن کا اس کے پاس وقفہ ہے کہ اس میں وہ اپیل کر سکتا ہے. کافی مرحلے باقی ہیں ابھی تو. ایوب بھائی صاحب یہ فرمائیں کہ کلبھوشن یادیو کو پاکستانی حکومت جو ہے وہ سزائے موت دے پائے گی؟ دیکھیں، ایک تو میں ذرا اس میں اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ یہ دیکھیں کہ کلبھوشن یادیو کے معاملے میں صرف قانونی پہلو نہیں ہے، اس میں ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے. اس پر بھی غور کرنا چاہیے. اصل میں حقیقت یہ ہے کہ دنیا خاص طور پر پاکستان جس طرح پچھلے کچھ عرصے میں کمزور ہوا ہے ہر لحاظ سے، اکنامیکلی بھی اور بہت سے، تو بھارت جو ہے وہ اکانومیکلی بہت آگے بڑھا ہے. تو اس نے ایک تاثر دنیا کو دینا شروع کر دیا تھا کہ اس خطے میں یا چائنا ہے یا بھارت ہے.
اور تو بس یہ چھوٹے چھوٹے جزیرے سے ہیں، یہ ان کی کیا حیثیت ہے؟ ایک تاثر سا دینا شروع کر دیا تھا کہ کسی ملک کی، یہ نیپال یا پاکستان یا بھوٹان یہ سب ایک جیسے ہیں۔ معافی، اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اس کو سزائے موت دے کر ایک نفسیاتی برتری حاصل کی ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو ہندوستان اب اپنا بیٹا کہہ رہا ہے، اس کو ہم پھانسی کے تختے پر لٹکا رہے ہیں۔ اس میں بدقسمتی سے وہ جو نیپال سے کرنل، لیفٹیننٹ کرنل ہمارے اغوا ہو گئے ہیں ریٹائرڈ، وہ اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن میرا خیال میں کہ حکومت عسکری قیادت کو یا سیاسی قیادت کو کسی صورت میں بلیک میل نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اس کا سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کا حق ہے، وہ 60 دن میں وہ اپیل کر سکتا ہے، 40 days، تو اس کو جب اس کا فیصلہ آ جائے گا، اس کا وہ ڈیو کورس ہونا چاہیے، جب اس کا فیصلہ آ جائے گا تو فوری طور پر پھانسی دینی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی یہ گدر ببکیاں ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ کچھ نہیں ہوگا۔ جہاں تک اس نے کہا تعلقات خراب ہو جائیں گے، کیا آج کل تعلقات اچھے ہیں؟ تعلقات پہلے کون سے اچھے ہیں؟ نہیں، انڈیا نے یہاں تک کہا ہے نا کہ ہم کسی بھی حد تک جائیں گے، وہ اور ساتھ کیا مطلب ہے؟ ہاں، میں سمجھتا ہوں یہ جیسے میں نے لفظ گدر ببکی ہے، یہ مزید اس طرح کے بیانات ایسے دھمکی تو دیتے رہے نا، پہلے بھی ہم سرجیکل اسٹرائک کریں گے، کر نہیں سکے وہ، مطلب وہ دھمکی تو پہلے ان کی جاری تھی کہ ہم سرجیکل اسٹرائک کریں گے، اچانک کہیں حملہ کر دیں گے، اور بہرحال ان کی کوشش تو ہوگی، لیکن بہرحال یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کامیاب بھی ہو سکے اس میں۔ ٹھیک ہے، معروف صحافی رضوان رضی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں کلبھوشن یادیو کے حوالے سے۔ رضوان رضی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رضوان رضی صاحب یہ فرمائیے کہ کلبھوشن یادیو کو جو ہماری فوجی عدالت نے سزائے موت دی ہے، آپ اس فیصلے پہ کیا رد عمل ہے آپ کا؟ دیکھیے، دنیا بھر کے اندر جو جاسوس پکڑا جائے اس کی سزا یہی ہوتی ہے۔ کلبھوشن یادیو یا جو بھی اس کا اسلامی نام تھا مبارک، وہ اس کے پاس دو ناموں کے پاسپورٹ تھے۔ جو اس کا بھارت مبارک کا پاسپورٹ تھا، اس پہ ایران کا ویزا لگا ہوا تھا، اور وہ پاکستان کا اس کے پاس ویزا بھی نہیں تھا، اور وہ پاکستان کی سرحدی حدود کے اندر پکڑا گیا۔ اور پھر جب اس سے تحقیقات ہوئیں تو اس کا بہت بڑا نیٹ ورک تھا کراچی میں اور بلوچستان میں، اور اس کو وہ تمام ثبوت جو اس نے اپنے طور پہ بھی اعتراف کیا، اور جب اداروں نے اس پورے نیٹ ورک کو توڑا اور اس کو پکڑا تو وہ بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ تو ملک کے ساتھ اور اس کی جغرافیائی سرحدوں کے ساتھ جو غداری ہوتی ہے وہ کسی بھی ملک پر کیپٹل پنشمنٹ سے کم نہیں ہوتی۔ تو ہم نے ایک جاسوس پکڑا، وہ مجرم ثابت ہو گیا، اس کو باقاعدہ وکیل کی سہولت دی گئی، اور اس کے بعد اس کو اس جرم کے اندر پھانسی کی سزا ہوئی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے پھانسی ہو گئی ہے، ابھی اس کے پاس اپیل کا فورم باقی ہے جہاں پہ وہ اپیل کر سکتا ہے۔ جی اچھا، رضی صاحب یہ فرمائیں کہ ہماری حکومت اور عسکری قوت جو ہے، ان دونوں کے درمیان اس حوالے سے کوئی ڈفرینسز تو نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو اس طرح کے ہر موقع کے اوپر نا اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ بھارتی میڈیا کو ہمارے خلاف کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے ذہنی طور پہ شکست خوردہ کچھ ایسے عناصر پیدا کر لیے ہیں کہ جو ہر اس طرح کے موقع کے اوپر اس طرح کے اختلافات کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں وہ پرائم منسٹر ہنسا نہیں ہے، وہ دیکھیں وہ پرائم منسٹر ہنس رہا ہے، وہ دیکھیں وہ یہ کر رہا ہے۔ یہ ایک ذہنی معذوروں کا ٹولہ ہے جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ قومی مفاد کے اوپر بھلے کوئی بھی ادارہ ہو، بھلے کوئی بھی شخص ہو، اور وہ جب اتنے اعلیٰ عہدے پہ بیٹھا ہو تو وہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ اس کے ارد گرد جو میکنزم ہے وہ اس کو کوئی کمپرومائز کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، ورنہ میرا خیال یہ ہے کہ ریاست پاکستان کو چلانا اور دکان کے محلے کے اندر ایک کریانے کی ہٹی کو چلانا ایک برابر ہو جائے نا۔ ریاست کے معاملات جو ہیں وہ جب سے انسانیت وجود میں آئی ہے تب سے وہ اور ہوتے ہیں، ان کو ہم اپنے عام عقل کی بنیاد پہ رکھ کے نہیں پرکھ سکتے، کیونکہ ریاست اور ریاست کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ ان سے ذرا تھوڑے سے ماورا ہوتے ہیں۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ عسکری قوت اور ہماری حکومت جو ہے اس حوالے سے ایک پیج پہ ہیں؟
جی بالکل، اور اس حوالے سے بنیادی طور پہ دیکھیے اب یہ بھی تو ایک ایشو ہے نا ہمارے پاس کہ ہمارے ایک کرنل حبیب ظاہر صاحب جو ہیں ان کو ٹریپ کیا گیا ہے، وہ پہلے ان کو عمان بلایا گیا ہے، وہ عمان سے پھر برطانیہ سے ان سے کسی نمبر سے بات کی گئی ہے، وہ نمبر بھی ثابت ہو گیا کہ وہ جعلی تھا، وہ نوکری کا جھانسا دینے کے لیے تھا۔ جی جی، اور پھر ان کو ایک اسائنمنٹ دی گئی جو کہ نیپال میں بھارت کے بارڈر پہ تھی جہاں سے وہ غائب ہو گئے۔ تو زیادہ امکان تو یہی ہے نا کہ ان کو کیونکہ بھارتی افواج تو بھارتی ادارے تو نیپال کے اندر بدماش بنے ہوئے ہیں نا، کنٹوٹے بنے ہوئے ہیں۔ رضوان رضی صاحب یہ فرمائیں کہ حبیب ظاہر صاحب کو کلبھوشن کے مطلب پیرالل جو ہے پاکستان کے یعنی انڈین حکومت جو ہے وہ بلیک میل کر سکے گی پاکستانی حکومت کو اس حوالے سے؟ جی لگتا یہی ہے کہ بالکل اسی طرح کی کہانی تیار کی جائے گی جس طرح کی یہ ہے، کیونکہ بھارت اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ کلبھوشن یادو کبھی پاکستان کی جغرافیائی حدود میں گیا ہی نہیں ہے، لیکن جناب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کلبھوشن جو ہے ہمارا بیٹوں کی مانند ہے اور ہم اس کو بچانے کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پاکستان کی حدود میں کبھی نہیں گیا بلکہ اس کو ایران کی سرزمین سے اغوا کر کے لے جایا گیا ہے۔ تو کیس وہی تیار ہو رہا ہے کہ کرنل حبیب ظاہر کے ساتھ اس کو اکویٹ کیا جا سکے، کیونکہ وہ عنقریب انڈین میڈیا کے اوپر اس کو فلیش کر دیا جائے گا۔ بنیادی طور پہ کرنے کا کام یہ ہے کہ ریاست اور ریاست کے ادارے جو ہیں وہ کرنل حبیب ظاہر کے معاملے کو اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کا جو ان کا سیل ہے یا جو بھی ان کا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ ریز کرے، کیونکہ بنیادی طور پہ یہ پاکستان کے ایک شہری کو اغوا کیا گیا ہے اور اغوا کر کے اب اس کو اب دیکھیے ہمیں اس کی کنفرمیشن کیسے ہوئی ہے کلبھوشن یادو کی کہ یہ جاسوس ہے۔ کلبھوشن یادو نے جب یہ بات ہمیں بتائی کہ کوئی انیل نام کا بندہ اس کا ہینڈلر ہے راہ کے اندر، تو ہماری طرف سے بھارتی حکومت سے رابطہ ہوا ہمارے اداروں کی طرف سے کہ جناب آپ کے راہ کے اندر اس نام کا کوئی بندہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم آپ کو نہیں بتائیں گے ہے یا نہیں ہے، آپ نے جو بندہ پکڑا ہے اس تک ہمیں رسائی دے دیں۔ ہم نے انہیں کہا کہ بھائی جان جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو کوئی بندہ ہے یا نہیں تو پھر آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ ہم نے کوئی بندہ پکڑ لیا؟ ٹھیک ہے، یہ اس کے اظہار سے پہلے کی باتیں ہیں، جب ہم نے اس کو ظاہر اس کے بعد کیا جب ہمیں یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ باقاعدہ ان کا افسر ہے، تو اب یقیناً ہم اس بات کی توقع رکھیں گے اپنے اداروں کی طرف سے کہ وہ اس کو پراپر فورم پہ اٹھائیں تاکہ بھارت یہ ڈرامہ نہ کر سکے۔ ٹھیک، رضوان رضی صاحب ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ۔ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اس پروگرام کے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔